السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج اس میں ہمارا مسئلہ نمبر 121 ہے۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ دجال کے ظہور سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان 4 دن تک خونریز لڑائی ہوگی۔ پہلے 3 دن مسلمان مغلوب اور عیسائی غالب ہوں گے۔ چوتھے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ فرمائیں گے اور عیسائیوں کو شکست ہوگی۔ مسئلہ نمبر 122۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جنگ اس قدر خونریز ہوگی کہ اس سے پہلے ایسی خونریز جنگ کسی نے نہ دیکھی ہوگی اور 99% لوگ مارے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 123۔ اس جنگ کے فوراً بعد دجال کا ظہور ہوگا، جس کی خبر لانے کے لیے مسلمان 10 آدمیوں کو گھوڑوں پر روانہ کریں گے۔ ان تینوں کے حوالے سے شیخ صاحب جو حدیث لائے ہیں صحیح مسلم سے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میراث تقسیم ہوگی، نہ ہی مال غنیمت حاصل کرنے کی خوشی ہوگی۔ یعنی جنگوں میں اتنے آدمی مارے جائیں گے کہ میراث یا مال غنیمت لینے والا کوئی نہیں بچے گا، یا بچے گا تو پھر اس کو اتنی خوشی نہیں ہوگی کہ اس کے گھر والے سب لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں گے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود نے اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ کیا، کہا دشمن اس طرف یعنی روم کی طرف مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہوں گے اور مسلمان بھی ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جمع ہوں گے۔ راوی نے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے پوچھا دشمن سے مطلب آپ کا عیسائی ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کہا جی ہاں۔ پھر فرمایا اس وقت شدید لڑائی ہوگی، مسلمانوں کا ایک لشکر شہادت یا فتح کا عہد لے کر بڑھے گا اور دونوں لشکروں کے درمیان شدید جنگ ہوگی حتیٰ کہ رات چھا جائے گی اور دونوں لشکر فتح و شکست کے بغیر جنگ بند کر دیں گے۔ مسلمانوں کے لشکر کا جنگ میں شریک ہونے والا حصہ سارے کا سارا شہید ہو جائے گا۔ دوسرے دن مسلمانوں کے لشکر کا پھر ایک حصہ جنگ میں شہادت کے فتح کا عہد لے کر شریک ہوگا۔ رات ہو جائے گی، دونوں لشکر فتح و شکست کے بغیر جنگ روکیں گے۔ مسلمانوں کے فوج کا جنگ میں شریک ہونے والا دوسرا حصہ بھی سارے کا سارا شہید ہو جائے گا۔ تیسرے روز پھر مسلمان اپنی فوج کا ایک حصہ میدان جنگ میں بھیجیں گے جو شہادت یا فتح کا عہد لے کر جائے گا۔ شام تک لڑائی ہوگی اور دونوں لشکر فتح و شکست کے بغیر جنگ بند کر دیں گے۔ مسلمانوں کی فوج کا تیسرا حصہ بھی سارے کا سارا جنگ میں شہید ہو جائے گا۔ چوتھے روز مسلمان اپنی ساری قوت کے ساتھ جمع ہوں گے۔ اس روز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اس روز ایسی شدید لڑائی ہوگی کہ ایسی لڑائی نہ آئندہ کوئی دیکھے گا، نہ ہی ماضی میں کسی نے دیکھی ہوگی۔ اتنی اموات ہوں گی کہ ایک پرندہ ان لاشوں کے اوپر اڑنا شروع کرے گا، اسے اڑتے اڑتے موت آ جائے گی لیکن لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک زندہ بچے گا، یعنی اس جنگ میں 99% لوگ مارے جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں مال غنیمت کی خوشی کسے ہوگی کہ کن لوگوں میں میراث تقسیم کی جائے۔ اسی دوران مسلمان اس آفت سے بھی بڑی آفت کی خبر سنیں گے کہ ایک زوردار آواز آئے گی کہ ان کے پیچھے بال بچوں میں دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جو کچھ ان کے پاس ہوگا چھوڑ چھاڑ کر واپس بھاگیں گے۔ جلدی 10 سواروں کا ہر اول دستہ روانہ کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ان سواروں اور ان کے باپوں کا نام جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی پہچانتا ہوں، اور اس روز وہ روئے زمین پر سب سے بہترین سوار ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین کے سواروں میں سب سے بہتر سوار ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 124۔ سیسا لکھتے ہیں کہ چھوٹی آنکھوں، سرخ چہروں، موٹی اور چپٹی ناک والے ترکوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 125۔ بالوں کے جوتے اور بالوں کے لباس پہننے والی قوم کے ساتھ بھی مسلمانوں کی جنگ ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری سے حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی ہیں، منہ سرخ ہے، ناک موٹی ہے، پھیلی ہوئی ہے اور چہرے چمڑا دار ڈھال کی طرح چوڑے چوڑے ہوں گے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ان لوگوں سے جنگ نہ کر لو جو بالوں کے جوتے پہنتے ہوں۔ اس حوالے سے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ جو تاتاری تھے یا منگول جو تھے ان کی مسلمانوں کے ساتھ ہو چکی ہے۔ مسئلہ نمبر 126۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں ترکیوں اور حبشیوں سے جنگ میں پہل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حبشیوں کو چھوڑ دو، یعنی ان سے جنگ نہ کرو جب تک کہ تمہیں چھوڑ دیں، اور ترکوں کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑ دیں۔
یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ جو خانہ کعبہ کو گرا رہا ہے، اس کی عمارت کو گرا رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے جنگ میں پہل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسئلہ نمبر 127، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے شروع ہونے والی بڑی جنگوں میں دمشق کا ایک آدمی بڑے کارنامے سر انجام دے گا۔ ابن ماجہ اور حاکم کے اندر یہ حدیث آئی ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جنگیں شروع ہوں گی تو دمشق سے ایک آدمی شخص اٹھے گا جو سب سے بڑھ کر شہسوار ہوگا، اس کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرمائے گا۔ مسئلہ نمبر 128، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ مہدی کا ظہور قیامت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شخص عربوں پر حکومت کرے گا۔ سنن ترمذی کے اندر سے حدیث ہے، سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک ایسا آدمی بنے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راویہ ہیں، بیان فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ مسئلہ نمبر 129، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جیسا یعنی محمد بن عبداللہ ہوگا۔ ابو داؤد سے یہ حدیث لائے ہیں، سیدنا عبداللہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے خاندان یا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو خلیفہ بنائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کا باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 130، خلیفہ وقت کی موت کے بعد نئے خلیفہ کی بیعت پر اختلاف ہوگا، بالآخر امام مہدی محمد بن عبداللہ کی بیعت پر لوگ متفق ہو جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 131، امام موصوف کی بیعت مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی۔ مسئلہ نمبر 132، امام مہدی کی بیعت کو بغاوت سمجھ کر کچلنے کے لیے آنے والا لشکر بیداء کے مقام پر دھنس جائے گا۔ امام مہدی کی کرامت دیکھ کر عراق اور شام کے علماء و فضلاء جوک تر جوک امام صاحب کی بیعت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنے شروع ہو جائیں گے۔ طبرانی سے یہ حدیث لائے ہیں، سیدہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایک خلیفہ کی وفات پر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا، بنو ہاشم کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا، لوگ اس کو گھر سے نکال کر مسجد حرام میں لے آئیں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے، شام سے ایک لشکر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے آئے گا، جب وہ مقام بیداء پر پہنچے گا تو اسے دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد عراق اور شام سے علماء و فضلاء امام مہدی کے پاس بیعت کے لیے آئیں گے۔ مسئلہ نمبر 133، بیعت لینے کے بعد امام مہدی اپنے ساتھیوں سمیت بیت اللہ شریف میں پناہ لیں گے۔ مسئلہ نمبر 134، ابتدا امام موصوف کے ساتھیوں کی تعداد اور وسائل بہت کم ہوں گی اور وہ کسی فوج سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ خسف کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں گے۔ صحیح مسلم سے حدیث لائے ہیں، سیدہ حفصہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس گھر یعنی کعبۃ اللہ میں کچھ لوگ پناہ لیں گے جن کے پاس دشمن کا حملہ روکنے کی طاقت نہیں ہوگی، نہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی، نہ ہی ان کے پاس اسلحہ ہوگا، ایک لشکر انہیں ختم کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، وہ بیداء کے مقام پر پہنچیں گے تو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 135، بیداء کے مقام پر دھنسنے والے لشکر میں سے صرف ایک آدمی بچے گا جو واپس جا کر حکومت کو کامیاب بغاوت یعنی انقلاب کی خبر دے گا۔ سیدہ حفصہ بیان فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک لشکر بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کی نیت سے جب بیداء کے مقام پر پہنچے گا تو پہلے اس لشکر کا قلب یعنی درمیانی حصہ زمین میں دھسے گا تو آگے کا حصہ پچھلے حصے کی مدد کے لیے پکارے گا، لیکن سب کے سب زمین میں دھس جائیں گے سوائے ایک قاصد کے، وہی واپس جا کر لوگوں کو خبر دے گا، جسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 136، شیخ صاحب لکھتے ہیں امام مہدی کی خلافت اور دیگر امور خلافت صرف ایک رات میں طے ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ سے حدیث لائے ہیں، سیدنا علی اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالی کی خلافت کا انتظام ایک ہی رات میں فرما دے گا۔